समर साहब, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समर भी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका उसके लिए बहुत शुक्रिया। समर भी, एक बहुत बड़ी आज खबर है कराची से। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नेक्टा की जो मालूमात है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, और बहुत बड़ी बड़ी जो दहशतगर्दी की वारदात जो होने वाली थी उसको हमारे सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बनाया। मुझे ये बताइएगा समर भाई कि ये दहशतगर्द कौन थे, और इनका नेटवर्क क्या करना चाहता था, और कहाँ पर अटैक करना चाहता था, और इस तरह ये गिरफ्त में कैसे है, और क्या क्या इंकशाफात हुए आज दिन भर जो कार्रवाई हुई, इसकी वो जो मालूमात है वो हम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइएगा। देखें शायद बिल्कुल थ्रेड अलर्ट नेक्टा की जानिब से जारी किया गया था चंद रोज़ कबल, जिसमें कहा गया था कि बारूदी मवाद भरी जो गाड़ी है वो टकराएंगी किसी अहम इमारत से, दहशतगर्दी के हमलों का ख़तरा है कराची में। तो उसके बाद हसास इदारे और CTD समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उनकी छापामार कार्रवाइयाँ जारी थी। शाह लतीफ़ में गुज़श्ता रात जो है कार्रवाई की गई, जिसमें एक दहशतगर्द जो है वो मारा गया। आज इस हवाले से जो CTD DIG ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह थे, IG सिंध मुश्ताक महर थे, और आज समझे ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची में, जिसमें उन मुल्ज़मान के हवाले से बताया गया, 5 दहशतगर्दों के हवाले से बताया जा रहा है, 5 जो मुबैना दहशतगर्द थे, जिनके बारे CTD हुकाम का कहना है कि ये दहशतगर्द जो हैं अफ़गान नेशनल हैं और अफ़गानिस्तान से जो है कराची आए, यहाँ पे टारगेट करना चाह रहे थे किसी अहम इमारत को, जिसमें सिंध असम्बली का बताया जा रहा है, दीगर अहम जो टारगेट थे इनके हसास मुकामात थे उनमें। तो अब इसमें जो 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, इनके नामों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें जाहिदुल्लाह उर्फ सुलेमान है, बिस्मिल्लाह उर्फ हाजी लाला, मोहम्मद कासिम उर्फ हाजी सदीक, इनामुल्ला उर्फ बिलाल हैं, जबकि गुल मोहम्मद जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है। ये 5 दहशतगर्द जो हैं CTD ने और हसास इदारों ने मिल के जो मुश्तरका कार्रवाई की है, इसमें ये गिरफ्तार हुए। इनसे अब बारूदी मवाद मिला है, जबकि एक तवील फहरिस्त है जिसमें असले में क्लाशनकोफ हैं और 3 अदद इसमें खुदकश जैकेट्स भी मिली हैं। अच्छा, एक रिक्शा मिला है जो जिसमें बारूदी मवाद फिट किया गया था। इनका प्लान ये था कि ये पहले जाके खुदकश हमले करते, उसके बाद जो है रिक्शा जो बारूदी मवाद से भरा रिक्शा था वो उससे ले जाके ये ब्लास्ट करते। तो ये बड़ी तबाही करना चाह रहे थे, लेकिन बरवक्त जो हसास इदारों की और काउंटर टेररिज्म की कार्रवाई हुई है, जिसमें ये दहशतगर्द पकड़े गए। एक अहम बात इसमें ये बताई गई है कि इन दहशतगर्दों को जो अफगानिस्तान से भेजा गया, उसमें रा से जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा है उसके शायद मिले हैं कि राब्तों का उनसे ये राब्ते में थे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई करना चाह रहे थे कराची में, और ज़ाहिर है इससे मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होता। ताहम हमारे जो इदारे हैं वो चाको चौबंद है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कार्रवाई फौरी की। और इन जैसे दीगर के बारे में बताया गया कि स्लीपिंग सेल जो है कौम परस्त जमात के भी और जो दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें, उनके स्लीपिंग सेल अब भी कराची में मौजूद हैं। तो उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हमारे इदारे भी हैं, और दीगर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, रेंजर्स हैं, जो मुसलसल शहर में कार्रवाइयाँ कर रही है। तो ये चीज़ एक बड़ी अहम कामयाबी कहना चाहिए बिल्कुल। और आज नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इदारों ने ये जो आज कार्रवाई की है, ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अमन जो दे रहे हैं, और ये उन्होंने अपने लिए नहीं की, ये इस मुल्क के लिए कार्रवाई की है, और हम सब का जो महफूज किया है, इसमें हमारे बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाई हैं। अगर ये कार्रवाई हो जाती तखरीब कारी की और ये दहशतगर्द कामयाब हो जाते तो ज़ाहिर है कराची में बड़ा नुकसान होना था। जी शायद समर भाई, बिल्कुल ये बड़ी कामयाबी है, और हमारे लिए तो एक काबिल तहसीन है CTD जिन्होंने ये बर वक्त कार्रवाई की। समर भाई, अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं जिस तरह 2013 के बाद कराची में अमन अमान की, इससे पहले सूरत हाल खतरनाक थी, उसके बाद हमारे इदारों ने तमाम नेटवर्क जो थे वो तोड़ दिए थे। तो ये जिस तरह जैसे आप बता रहे हैं नेशनल अफगान नेशनल थे, तो कराची में किस तरह दाखिल हुए, उसके बाद फिर ये कार्रवाई करना चाहते थे, जाहिर है पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको नाकाम बनाया। तो कहाँ-कहाँ से ये हम ये कह सकते हैं कि एक कमजोरी हम समझ सकते हैं कि कमजोरी थी इतने बड़े शहर में, फिर ये दाखिल हो गए। और क्या कोई सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इस टीम में शामिल थे, जो दहशतगर्दी की वारदातों को नाकाम बनाया या होनी चाहती थी, तो वारदात होना थी तो उसको नाकाम बनाया, तो क्या इनाम का ऐलान किया गया है हमारे इन जवानों के लिए जिन्होंने ये नाकाम बनाया मंसूबा? हाँ बिल्कुल, देखें इस हवाले से ये बड़ी अहम बात है, इनाम के मैं बताता हूँ, बिल्कुल इसमें आगाह करता हूँ। लेकिन इसमें जो दहशतगर्द जो मुबैना था लाल मोहम्मद और महमूद, ये मारा गया था। नासिर शाह साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जब एक सवाल किया गया कि इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जो टीम है
ان کے لیے کیا انعام جو ہے آپ دیں گے؟ تو اس نے بولا بالکل یہ ٹیم جو ہے انعام کی حقدار ہے، انہوں نے ہم سب کے بچوں کا مستقبل محفوظ بنایا اور بڑی تباہی سے بچایا، اور ان کی وہ سفارش کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ انہیں انعام سے نوازیں۔ آئی جی سندھ بھی موقع پہ موجود تھا، لیکن فوری طور پہ کوئی اعلان نہیں ہو سکا انعام کا۔ لیکن یہ جو آنے کے راستے ہیں، اس حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سلیپنگ سیل، دیکھیں شاید میں نے کہا نا سلیپنگ سیل شہر میں موجود ہیں، قوم پرست جماعت ہو یا کلدم تنظیمیں ہوں، ان کے جو بھی، ہاں ایک بڑی اہم اور بات بھی تھی کہ اس میں جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا گیا، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے آئی جی سندھ بھی تھے، انہوں نے ایک بات واضح کی ہے کہ کوئی بھی جو دہشت گرد ہے یا ملک سرگرمیوں میں، مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا قوم پرست ہے، اس کو انجام کو پہنچنا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ یہ دہشت گرد بھی یہاں پہ آ کے رکے ہیں، 10-15 دن سے رکے ہوئے تھے، ایک مکان انہوں نے کرائے پہ لیا یہاں شاہ لطیف میں، تو اب اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ انہوں نے جس سے مکان کرائے پہ لیا کیسے لے لیا، کس نے دے دیا ان کو تاکہ یہ رہ رہے تھے، اس پہ مکمل تحقیقات ہو رہی ہیں، جی آئی ٹی بنے گی، مزید انکشافات سامنے آئیں گے۔ اب تو ان سے بارودی مواد ملا، اس کے بعد ان کے لنکس ہیں، سہولت کار ہیں۔ یہ بات ہے، دیکھیں کراچی میں ان کے سہولت کار تھے تو یہ لوگ آئے ہیں، یہاں رہے ہیں، کس نے انہیں مکان دلایا کرائے پہ، کون لوگ تھے، کیسے یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہو گئے، اس پہ تمام جو تفتیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ تھریڈ الرٹ آتا ہے تو ظاہر ہے اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی ٹیمیں کہاں سے نکلی ہیں، ظاہر ہے اتنے بڑے لیول پہ یہ کام ہو رہا تھا تو ہمارے ادارے بھی الرٹ تھے، انہوں نے اس پہ فوری کارروائی کی اور ان کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے، جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا، 5 دہشت گرد پکڑے گئے۔ اب یہ سارے افغان نیشنل ہیں، یہ کیسے آئے، کہاں رہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ سراؤنڈنگ ایریا لے لیں، کراچی کے جو باؤنڈری وال ایریاز ہیں تو ان میں سارے جو ہیں زیادہ تر افغان نیشنل رہ رہے ہیں، لیکن ان کو کون جانچ پڑتال کرے؟ آبادی کراچی کی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، آپ روک ہی نہیں سکتے۔ ادھر ہب چوکی تک چلی گئی آبادی، ادھر ناردرن بائی پاس پورا سارا پیک ہو چکا ہے، سراب گوٹ ہے، پھر آپ نیشنل ہائی وے لے لیں، تو بڑھتی جا رہی ہے آبادی، کون آ کے کہاں لے کے مکان رہ رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے بارڈرز ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کاروائیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں اس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ بڑے پہ جو ہے کاروائیاں کی جانی چاہیے۔ یہ چھوٹے لیول کا کام نہیں ہے کہ آپ بات کر لیں، پریس کانفرنس کر لیں، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ افغان نیشنل ہیں، انہیں واپس جانا چاہیے، لیکن اگر یہ یہاں رہ رہے ہیں تو انہیں کارڈ بنا کے رہنا چاہیے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر افغان جو ہے وہ دہشت گرد ہو، ہر افغان دہشت گرد بھی نہیں ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اس طرح کی کاروائیاں کرنے آتے ہیں، اس سے دیگر جو یہاں رہنے والے لیگل طور پہ رہ رہے ہیں افغان، وہ بھی ظاہر نظروں میں آتے ہیں، پھر ہر بندہ انہیں بھی مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو یہ پاکستان لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ کچھ نہ کچھ عملی اختیار کی جانی چاہیے، یو این وغیرہ جو جتنے بھی ہیں ان کو بھی، تو یہ ضروری ہے۔ اب یہ میں اور آپ تو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، ہم تو صرف یہ آگاہ کر سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو سمر دیکھیں بھائی اب کیا بنتا ہے۔ آخری سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ اس طرح جو دہشت گرد وہاں جہاں رہ رہے تھے، ان کو کس طرح ان کا سراغ لگایا گیا، وہاں تک ان کا منصوبہ جو تھا ناکام کیسے بنایا گیا؟ دوسرا، اور بھی اس طرح کی کوئی تھریٹ الرٹ ہے موجود کہ کوئی اور دہشت گردی کی واردات ہو سکتی ہے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں؟ دیکھیں شاید بالکل آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ان میں ایک سوال کیا گیا تھا صحافی کی جانب سے کہ کیا مزید بھی کوئی اس طرح کے دہشت گرد گروپ موجود ہیں کراچی میں، تو اس بات کی تصدیق کی ہے سی ٹی ڈی حکام نے بھی اور ناصر حسین شاہ نے بھی اور آئی جی سندھ نے بھی کہ اس طرح کے سلیپنگ سیل موجود ہیں دہشت گردوں کے، لیکن یہ سلیپنگ سیل ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے بعد حساس ادارے ظاہر ہے ان کی نظریں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں وہ انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ اب چیزیں تلاش کاروائیاں یہ تو دیکھیں چلتا رہے گا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے پیچھے، یہ ہمارے ملک میں کوئی نہ کوئی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کی بڑی اہم بات کی، اسٹریٹ کرائم میں بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ افغان نیشنل جو ہے کتنے گروپس جو ہیں وہ پکڑے گئے، ان میں زیادہ تر افغان نیشنل ہیں۔ تو کراچی سے جو باہر سے آنے والا ہے نا وہ زیادہ کراچی میں آ کے وارداتیں، آپ جیل میں چیک کر لیں، آپ تو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، کورٹ میں زیادہ تر مجھے بتائیں غیر مقامی جو ہیں وہ جیل میں جا رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مقامی اگر 40% ہوگا تو 60% غیر مقامی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ان میں افغان نیشنل بھی بہت ہیں، آتے ہیں ڈکیتیاں ماریں گے چلے جاتے ہیں۔ کراچی تو اب سب کے لیے جو ہے نا باغ ہے سرسبز، آیا یہاں سے پھل کھایا اور رفو چکر ہو گئے، تو اس پہ حساس ادارے کام کر رہے ہیں، ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہے، رینجرز کام کر رہی ہے، پولیس کام کر رہی ہے، باقاعدہ ایک لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں، اسکروٹنی ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا جو افغان نیشنل ہے غیر ملکی انہیں ایک دائرۂ اختیار میں لایا جا رہا ہے تاکہ ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہو، اس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن ہر کسی کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کرنی ہوگی، میرے یا آپ کے بولنے سے
نہیں ہوگا. یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کتنے بھی بڑے کیسز اٹھا لیں, کہیں نہ کہیں افغان نیشنل را یا این ڈی ایس ملوث نکلے گی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں. ایک دو پڑوسی ممالک ہیں, ان کے بھی آپ دیکھیں حال ہی میں پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, جو ٹیررسٹ وہاں ٹریننگ لیتے ہیں, عسکری ٹریننگ لے کے یہاں آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش کرتے ہیں. تو خیر ہمارے ادارے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ تو جنگ چلتی رہے گی. سمر بھی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں کہ جس طرح آج دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کو ناکام بنایا گیا, اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اور منصوبہ ہونے والا ہوگا تو ہمارے ادارے اس کو بروقت کارروائی کر کے ناکام بنائیں گے, اور جس طرح اپنی قوم کو محفوظ بنانے میں رات دن کام کریں انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے. سمر بھی اپنا قیمتی وقت دیا, اس کا ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ.